بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام اور بہت ساری دعائیں۔ اچھا ویورز، آج کا جو ویڈیو کا میرا پیغام ہے، کیونکہ سوالات آپ سب لوگ کرتے ہیں، تو ایک سوال مجھ سے کیا گیا واقعہ کربلا کے متعلق، لیکن اگر واقعہ کربلا کی جو جینون ہسٹری ہے، جو حقیقت پہ ہے، اور جس کے سب سے بڑے راوی حضرت سید امام علی بن حسین عرف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ اس کے راوی ہیں، اور سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ جو ہیں آپ اس کے راوی ہیں۔ تو یہ وہ راوی ہیں جن کے اوپر یہ چیزیں بیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، غم حسین منانا نہیں چاہیے، غم کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، شرک ہے، 3 دن سے زیادہ کا غم نہیں ہے۔ یہ صرف گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں ایک عام انسان سے اگر سوال کروں کہ اگر آپ کی والدہ، آپ کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا کوئی بہت پیارا آپ کا دنیا سے چلا جاتا ہے، کہ آپ نہیں روتے؟ پھر کہہ دیتے ہیں جی 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے۔ ایک وہ نارمل اپنی زندگی میں کہہ لے دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ بیماری کی حالت میں تھے، جیسے بھی تھے، یا کوئی ناگہانی اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کا حوصلہ دیکھے، جو نواسہ رسول ہیں، نبی کے اولاد ہیں، نبی کے بچے ہیں۔ میں نے کئی ویڈیو میں اہل بیت کی شان جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پہلے بھی کئی ویڈیو میں بیان کی، پھر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے چلی، اور میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلی، تو جو میرے بچے ہیں ان سے محبت کرو۔ تو احباب، یہ کربلا کی وہ داستان ہے کہ جب آپ سید امام زین العابدین آپ بیان فرماتے تھے، لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ روتے رہتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف دنیا وہ فوت نہیں تھا ہوا، مرا نہیں تھا، گم ہو گیا تھا، کسی وجہ سے دور ہو گیا تھا باپ کی نظروں سے، تو انہوں نے رو رو کے جو ہے خود کی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ ختم کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ میرے بابا کے، میرے رسول کے سارے یوسف چلے گئے، جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ شہزادہ علی اکبر جو کہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ میں غلام ہوں نبی کا، لیکن اگر شبیہ مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہو جی یہ تے شیعہ دے سن۔ خدارہ خدارہ خدارہ، اہل بیت تمام مومنین کی میراث ہیں، کسی شیعہ، کسی سنی، کسی دیوبندی، کسی اہل حدیث، کسی کی نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان جو جس کے حج بہت زیادہ ہوں، جس نے لا تعداد حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور دین کے تمام نیک اعمال اس نے کیے ہوں، لیکن اگر وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یا ان کو نیچا جانتا ہے، تو اس کے وہ کعبے کا طواف بھی کرے تو وہ کعبے کا طواف نہیں، وہ صرف چکر ہے، اور ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو جب آقا فرما رہے ہیں، ہم لوگ کیوں اس سے غافل ہیں؟ ہم کیوں ان کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فقہ کے امام جن میں سے اگر اہل سنت کو دیکھیں یا اہل حدیث، آپ بھی حضرت امام ابو حنیفہ ان کو مانتے ہیں، تمام مکتبہ فقہ کے لوگ انہیں مانتے ہیں سوائے اہل تشیعوں کے۔ لیکن اگر اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بھی حضرت امام جعفر صادق جو کہ آل نبی اولاد علی رسول کے بیٹے ہیں، فرزند رسول ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں،
مولا حسین کے پوتے ہیں، ان سے فیض یاب ہو کے انہوں نے آگے دین پھیلایا. دین کا انہوں نے اور زیادہ جو ہے جتنی بھی زیادہ اس میں کہہ لیں ڈیولپمنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے جتنی زیادہ دین کی روشنی سے آشنا کرنا چاہا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو ان کے جنازے جیلوں سے نکلے گئے تھے، ان کے اوپر بھی شیعہ کے رافضیت کے فتوے لگے تھے. تو اگر اہل بیت سے، اور آپ نے علل اعلان کہا، حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے بھی کہا، جن کے تمام مکتبہ فقہ کے لوگ ان کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی احادیث ان کی روایات کو کوٹ کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں حضرت امام مالک جو کہ فقہ حنفیہ کے امام ہیں، اور وہ مکہ شریف میں کہہ لیں ان کی ساری زندگی گزری مکہ میں تھے امام مالک، ان سب کے جنازے جیلوں سے نکلے گئے. تشدد اتنا ان کے اوپر کیا گیا کہ آپ حق کیوں بیان کرتے ہو، اہل بیت کا کیوں پرچار کرتے ہو. تو آپ سب، بلکہ سب سے گزارش ہے، امت کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کرے، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرے. واقع کربلا دنیا میں ہر ایک چیز کا جو ہے وہ درس دیتی ہے. اس وقت جو ہمارے ملک میں ظلم ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو کہہ لے کہ برائی ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اس کو حق اور باطل کا کمپیریزن ہے. کربلا کی بھی مین جنگ کیا تھی کہ حق کو نہیں مانتے تھے لوگ، باطل کی طرف زیادہ تھے. کسی کو دنیا کا لالچ تھا، دنیا کے اقتدار کا لالچ تھا، کسی کو لالچ جو تھا زمین جائیداد کا تھا، کسی کو سونے چاندی کا لالچ تھا. اس لالچ میں نواسہ رسول کو چھوڑ گئے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صرف اتنے سے خوف سے؟ بلکہ اب وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل ان کے جنازے جیلوں سے نکلے، ان پہ شیعہ کے رافضیت کے فتوے لگائے گئے. تو آپ نے علل اعلان کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں. پھر آپ کیا کر لیتے ہیں؟ پھر کس کو فالو کریں گے؟ اور انہوں نے جو فالو کیا، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کو فالو کیا، وہ ان کے استاد تھے. تو اگر آپ خود سوچیں، صحیح دین نبی کی اولاد بتا سکتی ہے، نبی کے اہل بیت جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سے اپنی نبوت کا کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت کے ساتھ شروع سے ہی زیادتیاں ہوتی رہی، ظلم ہوتے رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی حالات زندگی کو پڑھیں، ان سے سیکھیں، جس سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مزید اس بارے میں جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور زیادہ ہمیں یوٹیوب بھی کہہ لے اتنی زیادہ اپلوڈ کرنے کی لمبی ویڈیو کی وہ پرمیشن نہیں ابھی دیتے. تو جیسے جیسے آپ کا مائنڈ میں جو ہو سوالات آپ ضرور کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا حق اور سچ آپ کو سامنے بیان کروں جو اللہ نے مجھے عطا کیا. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.